كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ اس کے باوجود آپ کسی بھی وجہ سے حق کو جھٹلا دیں، منمانی کی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے، خاندانی برادری کے دباؤ کی وجہ سے، یا کسی بھی بنا پہ آپ اس کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متکبر المزاج ہیں۔ دوسری بات جو اسی تکبر کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے وَغَمْطُ النَّاسِ، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کے بارے میں آپ کے دل میں حقارت پائی جاتی ہو، یہ تکبر ہے۔ اور اگر ایسا ہے کوئی انسان تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز جو کہ اسی معنی میں عموماً استعمال ہوتی ہے لیکن ہم نے کہا کہ وہ اس سے تھوڑی مختلف ہے، وہ ہے العجب۔ عجب کا مطلب خود پسندی کا شکار ہونا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر تو نہیں جانتے، آپ حق بات کو جھٹلاتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ ایک عجیب قسم کی خود پسندی کا شکار ہیں۔ خود پسندی کی وجہ سے تکبر بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکبر تو نہیں ہے لیکن خود پسندی ہے، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ سلف صالحین اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں امام مطرف بن عبداللہ الشخیر رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأُصْبِحَ نَادِمًا احب الیہ من ان ابیت قائما واصبح معجبا، کہ میں ساری رات سویا رہوں اور جب صبح اٹھوں، یعنی رات بھر میں کوئی بھی نماز نہ پڑھ سکا اور صبح جب اٹھا تو مجھے اس بات کا پچھتاوا ہو کہ میں اتنی لمبی رات میں اٹھ کے 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکا، اس بات پہ پچھتاوا ہو۔ یہ پچھتاوا مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بنسبت اس کے کہ میں ساری رات قیام میں گزار دوں لیکن صبح جب اٹھوں تو میرے دل میں خود پسندی پیدا ہو چکی ہو کہ میں نے تو کمال کر دیا۔ تو یہ خود پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ کر پاتے، اور اگر کوئی خرابی ہے، کوتاہی ہے، خامی ہے، اس کی نسبت ہمیں اپنی طرف کرنی چاہیے کہ یہ میری نالائقی، میری نااہلی کی وجہ سے ہے یا شیطان کی وجہ سے ہے۔ تب ایسا انسان خود پسندی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ خود پسندی انسان کے ایمان کے لیے بسا اوقات زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح غرور کو بھی ہم عموماً تکبر کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن غرور یہ عجب یعنی خود پسندی کے مقابلے میں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا ہوں،
یعنی خود پسندی تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کی بنا پہ آپ خود پسند ہیں، لیکن غرور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ خوبی ہے بھی نہیں، پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس کے اوپر تعریف کی جائے۔ یہ بھی بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں، ان کو آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے بچا ہوا گمان نہ کیجیے۔ تو بہرحال اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس سے بھی انسان کو محتاط ہونا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح حسد ہے، حسد کا تعلق بھی ان کبیرہ گناہوں سے ہے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ حسد کا مطلب انسان کا کسی کے پاس موجود نعمت کو ناپسند جاننا اور اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش دل میں پالنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یا انسان یہ کہتا ہے کہ جو فلاں کے پاس نعمت ہے وہ میرے پاس آ جائے، یا وہ یہ کہے کہ میرے پاس آئے یا نہ آئے اس سے بھی چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے برعکس جو ہمیں ایمان سکھایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا تاوقتے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر فلاں چیز جو آپ کے بھائی کے پاس ہے آپ کو پسند ہے تو پھر تو آپ کو اپنے بھائی کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے بھائی کو وہ چیز عطا فرما دی، کیونکہ وہ چیز آپ اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اور اس کے برعکس اس کے پاس موجود پا کے دل میں جلن کا ہونا، اس سے چھن جانے کی بدنما خواہش کا ہونا، یہ حسد ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جو کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ان میں سے ایک اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونا بھی ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو اگر وہ ایمان لا چکا ہے تو۔ ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب یہ کہا تھا کہ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، قرآن حکیم میں ان کے الفاظ موجود ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، انہوں نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ نبی علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کوئی انسان حتیٰ کہ شرک جیسا ظلم عظیم بھی کیوں نہ کر چکا ہو، اس کو بھی توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیع پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ظالموں کے بارے میں جنہوں نے معاذ اللہ کی اولاد قرار دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، کبھی مسیح علیہ السلام کو خود اللہ کہا، ان کے
اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بھی فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کر لیتے، آ کے استغفار نہیں کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو کیوں معاف کیا. اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس انسان کو کبھی اپنا خیر خواہ مت سمجھیے جو آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے. اسی کے ساتھ کبیرہ گناہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ کوئی نہ لے کہ ہم اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائیں. اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا، یا وہ ہمارے گناہوں کے اوپر ہماری سرزنش نہیں کر سکتا. یا اس کی تدبیر سے بے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس یعنی ہم سے بہت سی غلطیاں ہو چکی ہیں، ہم نے کبیرہ گناہ بھی کر لیے ہیں، لیکن ہمارا کوئی نہ صرف نقصان نہیں ہوا بلکہ پہلے سے بڑھ کے ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے. اس بنا پہ بھی انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی تدبیر ہے. کیونکہ کسی انسان کے پاس مال اور اولاد کی کثرت اور فراوانی کا ہونا یہ قطعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر رضا کی نشانی نہیں ہے. لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں ھذا من فضل ربی، خوب سودی کاروبار کر کے، لین دین کر کے، رشوت سے پیسہ بنا کے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے، بہنوں کا حق کھا کے، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کے، جائیدادیں ہڑپ کر کے، پھر بڑے بڑے عالی شان محلات اور کوٹھیاں اور بنگلے بنا کے، یا بڑی بڑی فیکٹریاں اور دکانیں بنا کے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ انسان اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوا ہے، یہ اس کو اللہ کا فضل قرار دے رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ڈھیل ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خسارہ اٹھانے والے کہا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ یاد رکھو اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہ ایک دم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والے ہیں. اس لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال کی، رزق کی فراوانی ہے، اولاد کی فراوانی ہے، دیگر نعمتیں جو دنیاوی ہیں وہ ہمارے پاس کثرت سے موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو بھی سکتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہو سکتی ہیں. اس سے یہ نہیں پہچانا جائے گا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس سے پہچانا جائے گا کہ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں شکر گزاری کی توفیق دی ہے، کیا ہم یہ جس قدر بڑھ کے نعمتیں ہمیں ملتی چلی جا رہی ہیں اسی قدر بڑھ کے ہم اس کے شکر گزار، اس کے فرما بردار بن رہے ہیں. اگر نہیں تو یہ خطرے کی بات ہے. تو بہرحال انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی جملہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ایسے اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں. وقت کے اختصار کے پیش نظر اب ہم دوسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی وہ کبیرہ گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان یا اس کے قول سے ہے. زبان کی آفات بے شمار ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں زبان کی حفاظت کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی علامت قرار دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے.
اہل علم اسی بنا پہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کچھ بولنے کا ارادہ کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جو میں بولنے والا ہوں کیا یہ دنیا اور آخرت میں میرے حق میں ہو سکتا ہے یا میرے خلاف ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو لگے کہ یہ تو میرے حق میں ہوگا تو پھر اس کو ضرور بولنا چاہیے، اور اگر اس کو لگے کہ یہ تو میرے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر خاموشی کو ترجیح دے۔ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، لیکن علم کے ساتھ۔ بہت سے لوگ وہ اس کو نیکی سمجھتے ہوئے کرتے تو ہیں لیکن علم حاصل کیے بغیر۔ علم حاصل کر کے یا جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ علم حاصل کر لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب تک مکمل عالم فاضل نہ ہو جائیں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتے۔ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تحقیق ہونی چاہیے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے کسی کا دل پھیر دے، کسی کی ہدایت کا باعث بنا دے، تو یقیناً اگر یہ خیر کے کلمات نہیں ہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی خیر کے کلمات ہیں۔ اور اگر آپ خیر کی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے تو پھر خاموشی کو ترجیح دیجیے۔ سلف میں سے کسی آدمی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو بہت خاموش طبع پایا ہے، کم گو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خاموش رہنے کی بنا پہ کبھی پچھتاوا نہیں اٹھایا، جبکہ اپنی زبان کی وجہ سے مجھے کئی بار پچھتاوا اٹھانا پڑا۔ یہ وجہ ہے کہ میں خاموشی کو ترجیح دیتا ہوں۔ ہاں، جہاں حق کی بات ہو وہاں انسان کو بولنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ زبان کی بہت سی آفات ہیں اور بہت سے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، تو اس ضمن میں ہمیں ان کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ان میں پھر سب سے سنگین گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کرنا یا مصیبت میں اس کو پکارنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہنے کی بجائے دور سے کسی نبی کو پکارنا، کسی فرشتے کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تو ظاہر ہے جب آپ دعا کسی اور سے کریں گے تو لازمی طور پہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، تو شرک تو ہو گیا۔ اسی طرح وہ کبیرہ گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، بغیر علم کے بات کرنا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ اس بات کو بیان فرمایا۔ ایک مقام سورۃ البقرہ کا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس سے قبل آیت میں فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی کا اظہار کن کن طرق سے کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح وہ تمہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا، یا ایسی بات جس کا ہمیں تیقن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے حدیث، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا، ظاہر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی اور بندے کے اوپر جھوٹ بولنے کی مانند نہیں ہے۔ جھوٹ تو کسی کی طرف بھی منسوب کیا جائے وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن
اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات جو آپ نے وحی کی روشنی میں کہی ہو وہ دین کا درجہ رکھتی ہے، تو یہ معاملہ بہت سنگینی کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر بغیر علم کے بات کرے، یا آپ نے فرمایا کہ جو من کذب علیہ متعمدًا، جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج کل کا دور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سی غیر یقینی باتیں، غیر ثابت شدہ باتیں احادیث کے نام پہ اور اقوال زرعی کے نام پہ صحابہ کی طرف، اہل بیت کی طرف منسوب کر کے وہ نشر کی جاتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، یا جب تک آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس کو نشر نہ کریں، یا جب تک مستند اہل علم سے آپ اس کی تصدیق نہ کروا لیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن کا تعلق زبان سے ہے اور وہ کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہاتھوں کو پڑھنا بھی ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو دیکھنا، یا نجومی وغیرہ، یہ پامسٹ وغیرہ جو ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا کہ وہ اس میں پڑھ کے بتائے کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں، یہ ابراج کے بارے میں پڑھنا، یہ جو اخبار کے اندرونی صفحات کے اندر وہ برجوں کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش کس مہینے کی کس تاریخ کی ہے، تو آپ کا فلاں برج ہے، فلاں برج ہے، تو آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ یہ سب شرکیہ امور ہیں، ان سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یقین رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ تو شرکی ہوگا، اس کا تعلق پھر دل کے اعمال سے ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کا پڑھنا بھی، تو اس کا تعلق زبان کے ان اعمال سے ہے جو کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح کبیرہ گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، ان میں سے ایک مسلمانوں کی تکفیر کرنا، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک وہ شخص جو کلمہ گو ہے اور اس کے پاس اس کے ایمان کی کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اس سے کسی بھی کبیرہ گناہ کے سرزد ہونے کی وجہ سے اس کو کافر ڈکلیئر کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ جو انسان کسی کو کافر کہے اور اگر وہ کافر نہ ہو تو اس کا کفر لوٹ کے کہنے والے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ کافر کافر کھیلنا شروع کریں، یہ بہت اہم ترین معاملہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کی تکفیر ناگزیر ہو تو اس کے بارے میں بھی اہل علم بہت سوچ بچار کر کے اس کے ما لہ و ما علیہ کو دیکھ کے پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ کام ہمیں راسخ علماء کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں کسی کو کافر قرار دینے میں اپنی زبان کو بے لگام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کبیرہ گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، ان میں سے ایک مسلمانوں کا مذاق اڑانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ ساری آیت شریفہ اسی کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان تم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ ہی خواتین کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے جن خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، کیونکہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے اس کام سے منع کیا گیا۔
اسی طرح وہ کبیرہ گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، ان میں سے ایک بہت ہی سنگین گناہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر سب سے بڑھ کے ہماری عقیدت کے لائق، ہمارے احترام کے لائق، ہماری محبت کے لائق اور ہماری دعائے مغفرت کے لائق اگر کوئی شخصیات ہیں تو یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پہ ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے نمازیں ادا کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے مال قربان کر دیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں، کہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا۔ ظاہر ہے یہ مقام کسی اور کو حاصل تو نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بد زبانی یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو دین کا دشمن ہو، جسے دین کی سربلندی ایک آنکھ نہ بھاتی ہو، تو وہ ایسی شخصیات کے بارے میں اپنے دل کو پاکیزہ رکھنے کی بجائے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اس سے راضی ہوئے، جن کو اللہ سابقون اولون فرمائے کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، اور جن کو اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ خیرہ امہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرمایا کہ یہ الراشدون ہیں، اور جن کے ایمان کو اللہ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار مقرر کرے کہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں اگر کوئی انسان بد زبان ہو، بدگمان ہو، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ حقیقت میں دین کی سربلندی سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، لیکن واشگاف الفاظ میں دین کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف یہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں پاتا، لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے اور دوسروں کو اس بات کے اوپر لگاتا ہے، اس کام پہ لگاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، تم میں سے کسی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے ایک صحابی کے ایک مد یا ایک مشت کے برابر جو یا دانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ان کے اعمال کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو اللہ نے چنا ہے۔ جس طرح اللہ نے نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ایسے ہی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے ان صحابہ کرام کو چنا ہے۔ تو اس لیے کسی ایسے فتنے میں ایک مسلمان کو نہیں پڑنا چاہیے، کسی ایسے شخص کی بات نہیں سننی چاہیے جو صراحتاً یا کنایتاً یا اشارتاً ایسی بات کہہ رہا ہو جس کی بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے متعلق بھی ہمارے دل میں میل پیدا ہونے کا شائبہ ہو، اس سے ہم کنارہ کش ہوں گے، اس سے ہم دوری اختیار کریں گے۔ اسی طرح کبیرہ گناہ جن کا تعلق زبان سے ہے، ان میں سے ایک اہم ترین حکام کو سب و شتم کرنا بھی ہے، حکمرانوں کو برا بھلا کہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے بعد اولو الامر کی مشروط طور پہ اطاعت کا حکم دے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، جن کو تمہارے معاملات سونپے گئے ہیں، ان کی بھی اطاعت کیجئے۔ یہ بات مفہوم ہے کہ
غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول کی ہوگی، لیکن ان کے علاوہ جس کی ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ان سب کی اطاعت مشروط ہوگی۔ اطاعت ہم ضرور ان کی کریں گے لیکن مشروط ہوگی۔ مشروط کیا ہے؟ صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے اوپر آپ انطباق کر سکتے ہیں، جتنی بھی اطاعتوں کا ہمیں حکم دیا گیا انہی میں والدین کی اطاعت بھی ہے، شوہر کی اطاعت بھی ہے، اسی طرح حکام کی اطاعت بھی ہے۔ ان سب کی اطاعت لازم ہے، لیکن ظاہر ہے مشروط ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو ہم ان کی وہ بات قطعاً تسلیم نہیں کریں گے، لیکن سب و شتم نہیں کریں گے۔ برا بھلا کہنا، چوکوں میں چوراہوں میں ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرنا، اس سے فساد پھیلتا ہے، معاشرہ مہذب ہونے کی بجائے ایک بے ہنگم ہجوم بن جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور بہت سے اعمال ہیں، اب میرا خیال ہے کہ وقت بھی کم ہے، تو ان میں سے کس کس کا ذکر کیا جائے۔ اب ہم کچھ ان اعمال کا ذکر کر لیتے ہیں جن کا تعلق انسان کے افعال سے ہے یا جوارح سے ہے، اعضاء سے، ارکان سے ہے۔ ایسے کبیرہ گناہ جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے گلے میں یہ تعویذ وغیرہ کا لٹکانا، یہ کسی گھونگے کا لٹکانا، یا کوئی دھاگا وغیرہ باندھنا بازو پہ یا جسم کے کسی حصے پہ کہ حسد سے ہم بچ جائیں، نظر بد سے بچ جائیں اس بنا پہ، یا کسی بھی پتھر کو متبرک سمجھتے ہوئے اس کی انگوٹھی بنا کے پہننا وغیرہ، یہ سب انہی امور میں سے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے پتھروں کو پہننے سے، اگر تو آپ ویسے تزین کے لیے انگوٹھی پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص عقیدے کے ساتھ، جیسے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ فیروزہ نگ یہ کامیابی کا باعث ہے وغیرہ، یا اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان سب کا ذکر کیا جائے۔ ایک اصول بس ذہن میں رکھیے، اگر اس عقیدے سے پہنا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ایسا پتھر ہے جس کو عبادت کے طور پہ چومنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ حجر اسود ہے۔ اس کے بارے میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لما قبلتک، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب حجر اسود جس کا بوسہ لینا بھی عبادت ہے، اگر اس کے تعلق سے ہمارا نافع اور ضار ہونے کا عقیدہ نہیں ہو سکتا تو کوئی اس سے بڑھ کے متبرک پتھر تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ کبیرہ گناہ جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، ان میں سے ایک جادو کرنا، جادوگروں کے پاس جانا یا کاہنوں کے پاس جانا، یہ جو مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کرنے والے ہیں ان کے پاس جانا۔ مرد حضرات جائیں تو بھی کبیرہ گناہ ہے، عورتیں جائیں تب بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن عورتوں کی اکثریت ان کاموں میں ملوث ہوتی ہے۔ اس لیے اس تعلق سے ایک صاحب ایمان عورت کو اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح ایک پاک دامن عورت اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے، ایسے ہی اس کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اور پھر اس کے ساتھ بہت سے مفاسد اور بھی جڑے ہوتے ہیں. وہاں جا کے بہت سے لوگوں کے نہ ایمان تو جاتا ہی جاتا ہے، مال بھی جاتا ہے، اور اکثر اوقات عزتیں بھی چلی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے نتیجے میں کبھی ہمیں خیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بات، یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح وہ اعمال جن کا تعلق کبیرہ گناہوں سے ہے اور انسان کے اعضاء سے ان کا تعلق ہے، ان میں ہے مسلمانوں کو قتل کرنا. ناحق کسی جان کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا علم حاصل کیا اس میں ہم نے شرک کے بعد قتل سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا. اسی طرح اسی کے ضمن میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اسلحہ اٹھانا، ہتھیار اٹھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح غیر مسلمین میں سے جو ذمی ہیں یا جو مستأمن ہیں، یعنی جو ویزا لے کے آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے، اس کو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح حکام کے خلاف خروج کرنا، حکام کے خلاف خروج کرنا کہ ہم ان کا تختہ الٹ دیں گے، ہم ان کی سلطنت چھین لیں گے وغیرہ، اس سے احادیث میں منع کیا گیا. اسی طرح نماز کو عمدن ترک کرنا، جان بوجھ کے نماز کو ترک کرنا، اس میں سستی کا مظاہرہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح یہ اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے. مردوں کا بلا عذر نماز جمعہ کو چھوڑنا. عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر سفر ہے، یا غلام ہونا ہے، یا جو ہے وہ ایسی بیماری کہ وہ مسجد میں جانے سے قاصر ہو وغیرہ. عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی؟ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن عورتوں کے اوپر ایسے لازم نہیں ہے جیسے مردوں کے اوپر لازم ہے. عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولنے چاہیے. اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ایک بلا عذر روزہ چھوڑنا بھی ہے. بلا عذر روزہ ترک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح قدرت اور استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استطاعت یعنی مالی اور بدنی دونوں قسم کی استطاعت کا ہونا. اس بنا پہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا یا خامند کا ہونا، محرم کا ہونا یا خامند کا ہونا یہ ضروری ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے کرے یا بغیر اپنے خامند کے کرے. اسی طرح اعمال کے تعلق سے جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک خودکشی بھی ہے. ایک مسلمان جو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، وہ کتنا بھی حالات سے تنگ ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس امانت کو ضائع کرے. کیونکہ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو جان بھی ہماری جو ہے یہ اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی نے واپس لینی ہے جب وہ ارادہ فرمائے گا، جب وہ کلمہ کن کہے گا، اور جو اس کے ہاں ہمارا وقت متعین ہے اس وقت وہ ہمیں واپس بلا لے گا. تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری جان ہے یا میرا جسم ہے تو اس کے اوپر میری مرضی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو خودکشی بھی ان جملہ کبائر میں سے ہے جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اسی طرح اپنی قوم سے، مسلمانوں کی جماعت سے غداری کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح خیانت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا وغیرہ
یعنی جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں آپ وہ چیز دے نہیں رہے، کچھ دکھا کے اعلیٰ کوالٹی کی چیز دکھا کے اس میں ادنا کوالٹی کی چیز مکس کر کے آپ دے رہے ہیں، حالانکہ آپ پیسے اعلیٰ کوالٹی کے وصول کر رہے ہیں یا ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ٹوہ میں رہنا، جاسوسی کرنا، جی، اور یہ ہمارے خاندانی نظام میں یہ ایک بہت بڑی خامی ہے، کوتاہی ہے، اور اس میں جو والدین ہیں عموماً اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی بجائے ان کو اس کام پہ اوپر لگا دیتے ہیں کہ دروازے میں کھڑے ہو کے سنو فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہی ہے۔ اس قسم کی حرکات جو ہے یہ شریعت کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ نے سورۃ الحجرات میں ہی فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اسی طرح غیبت کرنا، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں ذکر کرنا، خواہ وہ اس کے اندر موجود ہوں تب بھی، کیونکہ اگر موجود نہ ہوں پھر تو وہ بہتان ہے، اور اگر موجود ہیں تب بھی ہمیں ان کی خامیوں کو ذکر کرنے کی کیا حاجت ہے؟ بلا حاجت بلا ضرورت ہم کسی کی خامیوں کو کیوں ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خامیوں کو کوئی بیان کرے یا اس سے لطف اندوز ہو اس کا ذکر کرنے کے ساتھ۔ تو یقیناً ہم سب کے اندر بھی خامیاں موجود ہیں، جب ہم نہیں چاہتے تو ہمیں دوسروں کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں بسا اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جب کسی کی زندگی کا سوال ہو، ایسے حالات میں، یا دین کا مقصد ہو، وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بدکاری ہے، زنا ہے، اسی طرح ہم جنس پرستی ہے، لواط ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کے بارے میں سزائیں شریعت نے مقرر کر رکھی ہیں، اور لواط تو ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک پوری قوم کے اوپر اللہ کی اس قدر ناراضی کا اظہار ہوا کہ اس کو زمین سے اٹھا کے واپس زمین پہ الٹا کے پلٹ دیا گیا۔ تو شریعت نے اسی وجہ سے پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اور بچوں کی چھوٹی عمر سے ہی اس بات کو سکھایا ہے کہ فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے نماز نہ پڑھنے کے اوپر ان کی سرزنش بھی کرو، اور ان کے بستر الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ماں کے ساتھ سوئے یا بہن کے ساتھ سوئے، یا لڑکی بھی اپنی ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ سوئے یا اپنے باپ کے ساتھ سوئے۔ یہ اب اس کے سیکھنے کے مراحل یہیں سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، ایسے رستوں کو بند کرنے کے لیے جس سے شیطان راہ پا سکتا ہو۔ اسی طرح سود کھانا ہے، شراب پینا ہے، قطع رحمی کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ چوری کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نوحہ کرنا، واویلا کرنا، کسی مصیبت کے آنے پہ، کسی عزیز کے فوت ہو جانے پہ آسمان کو سر پہ اٹھا لینا، ماتم کرنا، چہرہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا، سر پہ راکھ ڈالنا، نوحہ کنا ہونا، ایسے جملے، ایسے کلمات زبان سے ادا کرنا جو شکوے کا اظہار کر رہے ہوں، یہ سنگین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور عورتوں کو بالخصوص اس سے آشنا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے خبردار ہونا چاہیے، اگرچہ مردوں میں بھی یہ غلطی پائی جاتی ہے، جو بھی کرے وہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ دل کا مغموم ہو جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ عین فطرت ہے، یہ دل میں موجود رحم دلی کی علامت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا وفات پا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو لیکن
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ نہیں کہے جو کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان العین تدمع وان القلب یحزن وان لفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ اے ابراہیم آپ کے دنیا سے جانے کی وجہ سے آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم سے بھر گیا ہے، اور فرمایا کہ ہم آپ کی جدائی کے اوپر غم زدہ ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نوحہ کرنا، اور پھر جب عموماً گھروں سے جب میت اٹھائی جائے تو عورتوں کا ایک آواز نکالنا، یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ کی لعنت کو مستحق ہمیں ان کو اس کا بنا دینے والی بات ہے۔ ہر وہ انسان، یعنی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کو اگر ہم صحیح طور پہ سمجھ جائیں تو نوحہ کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم بھی اللہ کا مال ہیں۔ جس طرح یہ انسان اللہ کے پاس چلا گیا، ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ تو عارضی جدائی ہے، ہمیں دائمی جدائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عارضی جدائی یہ ہے کہ یہ چلا گیا، ہم جانے والے ہیں، نہ جانے کب ہم چلے جائیں، تو ہماری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن دائمی جدائی یہ ہے کہ ایک جنت میں چلا جائے، دوسرا جہنم میں چلا جائے، اب ان کو کون آپس میں ملائے گا؟ اس سے خوف زدہ ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں جی، کتنا ہو گیا جی ٹائم؟ چلیں جی، اسی طرح اللہ اکبر، دیاسا کا مطلب دیوس ہونا، یعنی دیوس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں، اپنی بہنوں، اپنی والدہ کے بارے میں غیرت نہ رکھے، جی، کہ ان کے بارے میں بے پردگی کو پسند کرے، یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کو پردہ نہ کروائے اور ان کو پردہ کرنے سے بلکہ روکے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ہے عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے سونے کا استعمال اور ریشم کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح یہ وگ وغیرہ لگانا، بالوں کے ساتھ بالوں کو ملانا۔ اسی طرح نمس، یہ بالوں کو اکھیڑنا، یعنی چہرے کے بال اگر تو وہ بہت زیادہ مردوں کی مشابہت کا باعث بن رہے ہوں، یعنی عورتوں کے ایسے بال چہرے کے اوپر جو عموماً مردوں کے ہوتے ہیں، تو وہ اور بات ہے، ان کو صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نمس جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے عذاب قبر کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں، اس کے آخر میں دو باتیں ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بات یہ کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے صرف ایک کبیرہ گناہ اکبر الکبائر شرک ہے، جس سے اگر انسان بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ مشرک کے بارے میں استغفار کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے اگر وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، اگر انسان ان سے توبہ کیے بغیر چلا گیا تو مسلمانوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ انسان اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کو معاف نہ کریں، اور ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہمیں تو بہر صورت ہر گناہ سے بچنا ہی ہوگا۔ یہ تو پیچھے والوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ کہیں کہ یہ جہنمی ہے، دائمی جہنمی صرف شرک کا والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ہاں جو ہے
وہ اس کے ایمان میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے. ہر گناہ انسان کے ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے اور نیکی اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پہ ہم دین کو سمجھ سکیں، برائیوں سے بچ سکیں، اپنی فرما برداری کے، اپنی خوشنودی کے رستے ہمارے لیے کھول دے. جو بھی خیر کی بات ہو سکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے اس کو مٹا دے، اور جو خیر کی بات، صحیح بات ہے، اس کو ہمارے لیے میسر کر دے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں. وآخر دعوانا